ایک عورت ہر رات قبرستان سے آتی تھی اور کسی نے کبھی وجہ نہ پوچھی۔ یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سے قصبے کی جہاں لوگ سورج ڈھلنے کے بعد گھروں سے نکلنے سے کتراتے تھے۔ قصبے کے آخر میں ایک پرانا قبرستان تھا جس کے ساتھ ایک سنسان سی گلی تھی۔ اس گلی کے آخر میں کر کے وہ عورت اکیلی رہتی تھی۔ اس عورت کا نام زینب تھا۔ لوگ بس اتنا جانتے تھے کہ زینب ہر روز مغرب کے بعد گھر سے نکلتی ہے اور رات گئے واپس آتی ہے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ ہمیشہ قبرستان کی طرف سے ہی آتی تھی۔ اس کے کپڑوں پر مٹی لگی ہوتی تھی، چہرہ تھکا ہوا اور آنکھوں میں ایسی اداسی ہوتی تھی جیسے اس نے پوری رات آنکھ نہ بند کی ہو۔ محلے کے لوگ اسے دیکھ کر خاموش ہو جاتے تھے۔ کسی نے کبھی نہیں پوچھا کہ بی بی وہاں سے کیا کرنے آتی ہو یا وہاں کرنے کیا چاہتی ہو۔ ایک دن محلے میں ایک نیا لڑکا آیا، اس کا نام تھا علی۔ علی نے چند دن میں یہ بات نوٹ کر لی کہ زینب ہر رات قبرستان سے لوٹتی ہے۔ ایک شام اس نے دکاندار سے پوچھا، بھائی یہ عورت ہر روز قبرستان کیوں جاتی ہے؟ دکاندار نے کہا کہ بھائی کہانی پرانی ہے مگر کوئی سنانا نہیں چاہتا۔ علی نے اصرار کیا تو دکاندار نے بس اتنا ہی کہا کہ اس کا بیٹا 5 سال پہلے مر گیا تھا۔ یہ سن کر علی کو کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن لوگ تو کہتے تھے کہ بچہ دفن ہو چکا ہے، پھر ماں روز قبرستان کیوں جاتی تھی؟ اگلی رات علی نے زینب کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ مغرب کے بعد زینب گھر سے نکلی اور سیدھی قبرستان چل پڑی۔ علی کچھ فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ زینب ایک مخصوص قبر پر جا کے رکی۔ اس نے خاموشی سے قبر کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنا شروع کر دی، جیسے کوئی اس کو سن رہا ہو۔ میں آئی ہوں، آج دیر ہو گئی، سب ٹھیک ہے نا؟ ماں یہاں ہے۔ علی نے جب یہ سب کچھ سنا نا تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد زینب نے قبر کے پاس سے ایک کپڑا نکالا، پھر ایک چھوٹا سا کھلونا اور وہ چیزیں صاف کرنے لگ گئی اور واپس رکھ دی، جیسے روز کا معمول ہو اس کا۔ علی سے رہا نہیں گیا، وہ آگے آیا اور آہستہ سے بولا، آپ روز یہاں آتی ہیں؟ زینب چونکی نہیں، جیسے اسے اس سوال کا انتظار تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہاں کیوں، یہاں سچ دفن ہے؟ زینب نے بتایا کہ 5 سال پہلے اس کا بیٹا شدید بیمار تھا۔ ہسپتال میں ڈاکٹرز نے غلطی سے اسے مردہ قرار دے دیا۔ خاندان نے جلدی میں تدفین بھی کر دی۔ اگلے دن ایک نرس نے آ کے بتایا کہ فائل میں سنگین غلطی ہو چکی ہے، لیکن تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ زینب نے آواز اپنی بھاری کرتے ہوئے کہا، میں یہ بات ثابت نہیں کر سکی، کسی نے میری نہیں سنی، کوئی نہیں مانا میری بات۔ اور اس دن کے بعد زینب نے خود کو دنیا سے کاٹ لیا۔ وہ روز قبرستان آتی تھی، قبر صاف کرتی تھی، بیٹے سے باتیں کرتی تھی، کیونکہ یہی واحد وہ جگہ تھی جہاں اسے سکون ملتا تھا۔ علی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اگلی صبح علی نے یہ قصہ جو ہے لوگوں کو بتایا۔ پرانی فائلیں نکلوائی گئی، ہسپتال کا ریکارڈ سامنے آیا، غلطی ثابت ہو گئی، قبر دوبارہ کھولی گئی، اندر سے بچے کی ہڈیاں، کپڑے اور وہی کھلونے ملے، لیکن سب کچھ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ بچہ زندہ دفن ہو چکا تھا۔ زینب اس دن کے بعد کہیں نظر نہیں آئی، شاید اس کو صبر آ گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں وہ شہر چھوڑ گئی، شاید کچھ کہتے ہیں وہ کسی ذہنی علاج کے مرکز میں ہے، لیکن ایک بات سب کو ماننی پڑے گی، وہ عورت پاگل نہیں تھی، وہ صرف ایک ماں تھی جسے سچ کے ساتھ دفن کر دیا گیا تھا۔ وہ شاید اسی لیے وہ ہر رات قبرستان میں جاتی تھی اور اپنے بچے کو حوصلہ دیتی تھی اور خود کو ہمت دیتی تھی کہ اگر وہ زندہ دفنا دیا گیا ہے تو شاید وہ میری آواز سن لے اور قبر میں سے کسی دن آواز آ جائے کہ ماں مجھے باہر نکال لو۔ اس طرح کی غلطیاں، ناچاکیاں شاید آج بھی ہمارے ارد گرد ہوتی جا رہی ہیں۔ شاید آج بھی اگر کوئی کوما میں ہے تو اس کو سستے ہسپتال یا سرکاری ہسپتالوں میں موت ڈکلیئر کر کے دفنا دیا جاتا ہے، اور پھر یہ قصے کہانیاں بن جاتے ہیں کہ مردے کو غسل دیتے ہوئے سانس آ گئی یا مردے کو دفناتے ہوئے حرکت محسوس ہوئی۔ یہ کب تک چلے گا نہ جانے۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے سے لازمی آگاہ کیجیے گا کمنٹ سیکشن کے اندر، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔